کہ بھارت کے روس سے تیل خریدنے پر خوش نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے مجھے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ CIA کو وینزویلا میں کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ ٹرمپ کا وینزویلا میں رجیم چینج کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ یوکرین جنگ بھی رکوائیں گے۔ بھارت جلد روس کے ساتھ تیل کی تجارت بند کر دے گا۔ پیوٹن کو یوکرین سے متعلق ڈیل کرنا ہوگی۔ حماس معاہدے پر عمل نہیں کرتا تو اسرائیل دوبارہ لڑائی شروع کر سکتا ہے۔ لڑائی تب شروع ہوگی جب میں اسرائیل سے کہوں گا ٹیرف امریکہ کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کو جواب دہ نہ ٹھہرانا اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کے نگران مستقل مندوب عثمان جاوید کا UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کہا، مقبوضہ کشمیر میں 7 دہائیوں سے کشمیری حق خودارادیت سے محروم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کا ظلم شدت اختیار کر گیا۔ کشمیری قیادت قید ہے۔ عوام پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ خواتین کی بے حرمتی، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور IC کی رپورٹس بھارتی مظالم کی تصدیق کرتی ہیں۔ اسرائیل کا فلسطین نابلس میں حملہ، 6 فلسطینی شدید زخمی ہو گئے۔ غزہ میں ملبے کے ڈھیر سے شہید فلسطینیوں کی لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملبے کے ڈھیر سے ملنے والی متعدد لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سمیت مشرق وسطی ممالک کے امداد منتقلی کے لیے رابطہ۔ غزہ میں 1,90,000 ٹن امداد کو پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اسرائیل سے فلسطینی ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیل میں ابھی بھی 10,000 سے زائد یرغمالی فلسطینی سکونی جیلوں سے رہائی کے منتظر ہیں۔ اسرائیل میں یرغمال فلسطینیوں میں 450 بچے، 87 خواتین ہیں۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن سے امریکی معیشت کو $15 ارب کا یومیہ نقصان۔ امریکی وزیر خزانہ کی دارالحکومت واشنگٹن میں نیوز کانفرنس۔ امریکی وزیر خزانہ کی ڈیموکریٹ رہنماؤں سے تعاون کی اپیل۔ ڈیموکریٹس ہیرو بنے، ریپبلکن پارٹی کا ساتھ دیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے تعاون سے ہی تناؤ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کے متعدد منصوبوں میں حکومتی شٹ ڈاؤن رکاوٹ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ چین کے رد عمل پر بھی برس پڑے، کہا کہ چین کو چاہیے کہ وہ منزل کے حوالے سے افراتفری کا اعلی کار نہ بنے۔ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ یوکرین کو 2026 میں روس سے جنگ کے لیے 12 سے 20 ارب ڈالر چاہیے۔ امریکہ کی روس کو یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی دی گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے نیٹو ہیڈ کوارٹر میں یوکرینی دفاعی وفد سے ملاقات میں یہ کہا ہے کہ روس میں یوکرین میں جنگ بندی نہ کی تو بھاری قیمت ادا کرے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی روسی جارحیت کو ٹھوس جواب دیں گے۔ اچھی خبر آپ کو دیں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول ₹5.66 فی لیٹر سستا، نئی قیمت ₹263.02 ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹1.39 فی لیٹر کمی کی گئی۔ ڈیزل ₹275.41 فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل ₹3.26 سستا، فی لیٹر قیمت ₹181.71 ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ₹2.74 کمی، نئی قیمت ₹162.76 فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمت کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے کیا گیا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر اشتعال انگیزی کے بعد پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ طالبان رجیم کی جنگ بندی کی درخواست پر باہمی رضامندی کے بعد بدھ کی شام 6 بجے سے آئندہ 48 گھنٹے کے لیے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طالبان رجیم کی پاک افغان بارڈر پر اشتعال انگیزی، پاک فوج کے دندان شکن جواب پر جنگ بندی کی درخواستیں، باہمی رضامندی کے بعد 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی بدھ کی شام 6 بجے سے آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے ہوگی۔ طالبان رجیم کی درخواست پر فریقین کی باہمی رضامندی سے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دوران دونوں اطراف پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے تعمیری بات چیت کریں گے۔ اس سے قبل طالبان فورسز نے پاک افغان بارڈر کے مختلف علاقوں میں بدھ کو بھی بلا اشتعال فائرنگ کی۔ افغان طالبان نے چمن اور سپن بلدک سیکٹرز میں 4 مقامات پر بزدلانہ حملہ کیا۔ پاک فوج نے مؤثر انداز میں تمام حملے ناکام بنا دیے۔ جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ کرم سیکٹر میں بھی حملے کی کوشش کی گئی۔ پاک فوج کے جوابی ایکشن میں 8 افغان پوسٹوں اور 6 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ خارجی ملک نعیم کا ٹریننگ کیمپ بھی اڑا دیا گیا۔ محمد میں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورس
فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 30 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے قندھار اور کابل میں افغان طالبان اور خوارج کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ قندھار میں افغان طالبان کے 2 بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور 1 بارڈر بریگیڈ کو تباہ کیا گیا۔ کابل میں فتنہ الخوارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ اشتعال انگیزی کے ساتھ طالبان ترجمان کا پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا جھوٹا دعویٰ بھی سامنے آیا، جو جھوٹا ثابت ہوا۔ طالبان ترجمان نے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر کے تاثر دینے کی کوشش کی کہ T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھینا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا روسی ساختہ T-55 ٹینک حقیقت میں افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ افغان طالبان کا چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ طالبان نے اپنی طرف کا گیٹ تباہ کر کے اسے پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو ملک کی مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ افغان طالبان حکومت کی جارحانہ اور اشتعال انگیز کارروائیوں اور اس سے پیدا حالیہ سیکیورٹی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، داخلی و خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو ملک کی مجموعی داخلی و خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل نے افغان طالبان حکومت کی جارحانہ اور اشتعال انگیز کارروائیوں سے پیدا حالیہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے افغان طالبان حکومت کی جارحیت کے جواب میں پاک فوج کی محتاط اور مؤثر کارروائیوں سے بھی آگاہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے پاک فوج کی قوت، جرت، صلاحیت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور افغان بارڈر پر سرحد پار حملوں کا فوری اور پیشہ ورانہ جواب دینے پر پاک فوج کی مہارت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ افغان طالبان نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے اور ہم نے اب انہیں بھی اس جنگ میں لپیٹا ہے۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں۔ افغان طالبان و فتنہ الخوارج نے 20-25 سال سے ہمیں حالت جنگ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ پریسیشن سٹرائکس کا فیصلہ اور پھر افغانستان کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے جو حملہ کیا وہ ایک جوابی کارروائی کے طور پر کیا کیونکہ پاکستان گزشتہ ہفتے ان کی سرزمین پر فضائی حملے کر رہا تھا، یہ الزام وہ لگا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم انٹرنیشنل ایکٹرز کی طرف تو بڑھیں گے یقینی طور پر، ہم اس میڈییشن میں اور اس سیز فائر کا دیکھیں ہم تو حالت جنگ میں ہے ہی ہیں۔ ہمیں تو انہوں نے حالت جنگ میں پچھلے 20-25 سال سے مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے یہ تو اس جنگ سے بھی بری جنگ ہے، یعنی چھپا ہوا دشمن جو ہے وہ سامنے دشمن سے جو ہے وہ 10 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر تو انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، ہم تو مسلسل اس جنگ میں ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ان کو لپیٹا ہے اس جنگ میں کہ آپ بھی ذرا اس کا مزہ چکھیں ذرا۔ تو اب جو ہے وہ اب جنگ جو بھی ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ وہ صرف ہم ہی نہیں اس کو فیس کریں گے، ہم ہی اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب اگر یہ ہوگی تو پھر دونوں ہوں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر دونوں جو ہے وہ اپنے اپنی سرحدوں میں اپنے اپنے ملک میں جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام کریں۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ سہیل آفریدی نے بطور 30ویں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچنے پر عملے کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سہیل آفریدی نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، تحریک انصاف کی صوبائی قیادت، چیف سیکرٹری، آئی جی سمیت اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حق میں نعرے بھی لگائے۔
गवर्नर हाउस में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी की तकरीब शदीद बदनज़मी का शिकार हुई। मकामी रहनुमा स्टेज के गिर्द जमा होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हटाने में यकसर नाकाम नजर आए, जबकि कारकुन तकरीब खत्म होने से कबल ही चाय और बिस्किटों पर टूट पड़े। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि साबिक दौर में हुक्मरानों की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह न की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैडमिक और पैडमिक की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। फैडमिक और पैडमिक की रिपोर्ट में मुताद्दिद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का फैडमिक और पैडमिक में घपलों का सख्त नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फैडमिक और पैडमिक समेत इंडस्ट्रियल स्टेट्स बारे पॉलिसी का आज सरे नौ जायजा लेने की हिदायत। इजलास में सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम की असूली मंजूरी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। विहाड़ी बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज का जायजा लिया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट को कामयाब बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में तरमीम की तजवीज पर इत्तेफाक। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि साबिक दौर में हुक्मरानों की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह न की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है।